ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 254 ہے سورہ بقرہ کی۔ پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم ہم نے رزق دیا تمہیں، من قبلی اس سے پہلے کہ ان یاتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، فیہ اس میں، ولا خلۃ اور نہ ہی کوئی دوستی، ولا شفاعت اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون اور کافر ہی ظالم ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اور دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق دیا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہے، چاہے وہ علم کی صورت میں ہے، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، تو اس کو خرچ کرو اور اس میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی نہ تو کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی۔ یعنی دیکھیں کہ اس دنیا میں انسان جو ہے وہ خرچ کرنے کو بھاری سمجھتا ہے، جیسے اس میں خرچ کرنے میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، زکوٰۃ بھی آ جاتا ہے اور نفلی صدقات بھی آ جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ تو فرض ہے اور نفلی صدقات وہی کرے گا کہ جس کے دل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی محبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا دن ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا تم سب کچھ دینا چاہو گے، سب کچھ اپنا خرچ کرنا چاہو گے، ایون جتنی زمین ہے، زمین اگر پوری کی پوری بھی سونے کی بن جائے تو تم وہ بھی دینا چاہو گے چھوٹنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ لیکن اس دن نہ تو کوئی تجارت کام آئے گی، نہ ہی کوئی دوست کام آئے گا اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ نقشہ کھینچا ہے اس دن کا کہ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو آج اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو اللہ کے راستے میں، کیونکہ اس سے پہلے تھا نا کہ اس سے پہلے جیسے جہاد کی آیات آ رہی تھیں، تو جہاد میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک تو انسان اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، والکافرون هم الظالمون۔ تو ظالم یہاں پر کون ہے کہ جو اللہ کے حکم سے انکار کرتا ہے۔ اور اگر اس آیت میں دیکھا جائے تو اگر وہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی ضرورت کے باوجود جو وہ خرچ نہیں کرتا، تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ ظالم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی انفاق کا ایک تو مقصد بتایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انفاق کی کتنی زیادہ فضیلت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرح طرح سے لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دو، یعنی یہ چیز بھی آگ سے بچا سکتی ہے۔ چاہے جتنا اگر کسی کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ خرچ کرے، اگر کسی کے پاس کم ہے تو وہ اسی میں سے خرچ کرے۔ اور پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کوئی چیز اس کے کام نہیں آتی سوائے جو صدقہ جاریہ وہ کر کے گیا ہو، یا ایسا علم جو اس نے کسی کو سکھایا ہو، یا پھر ایسی اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، کہ وہ ضائع نہیں جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے مطابق اپنی اللہ تعالیٰ یعنی بہت زیادہ اللہ سخی ہے کہ یعنی اپنے خزانوں کے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ 100 گنا 700 گنا جتنا بھی چاہے وہ بڑھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اس کا اپوزٹ بھی بتایا گیا کہ والکافرون هم الظالمون، شیطان کی سب سے بڑی جو ایک ہے نا اس کا حربہ یہی ہوتا ہے، وہ انسان کو فاقہ سے ڈراتا ہے، اس کو غربت سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے خرچ کر دیا تو کیا ہوگا کہ پھر تم خود غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اپنے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں، وہ کافر ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالموں میں شمار کیا ہے۔ تو اس سے اگلی جو آیت ہے یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک صحابی سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے، یعنی
آیت الکرسی اتنی عظیم آیت ہے کہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کا تعارف ہے اس آیت میں، اور پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی کی زبان ہوگی، اس کے ہونٹ ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی ہوئی ہوگی۔ تو ہم تھوڑا سا ذرا اس کی فضیلت پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس میں اسم اعظم ہے، الحی القیوم جو ہے وہ بہت سے علماء کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے جو اس میں بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی بہت فضیلت ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے والے کے اور موت کے درمیان، یعنی جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ سوتے ہیں اس وقت اور صبح و شام کے اذکار میں آیت الکرسی ہے، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے والے پر نا ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ اس شخص کو یعنی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، جو صبح اگر پڑھے تو شیطان سے محفوظ رہتا ہے شام تک، اگر شام میں پڑھے تو صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ چند میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، تو انشاءاللہ ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا، اس کے سوا، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنتن، نہ آتی ہے اس کو، سنتن کہتے ہیں اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند، لہو ما فی السماواتی، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے، من ذا الذی، اور کون ہے جو یشفع، سفارش کر سکے، اندہ، اس کے سامنے، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کہ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتی، بشیء، کسی چیز کا بھی، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، جتنا وہ چاہے، وسیع، سموئے ہوئے ہے یا وسیع ہے، کرسی، اس کی کرسی، السماوات والارض، زمین اور آسمان کے برابر، زمین اور آسمان کو سموئے ہوئے ہیں، ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم، اور وہی سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نا چھوٹے چھوٹے سے سینٹینس ہیں جیسے، اور سب ہی یہ کس کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جیسے اللہ، اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کی طرف کوئی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ الحی القیوم، اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی ہر چیز جو ہے اس میں، وہ ہر صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور یہاں پر لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ الحیو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ساری زندگی اسی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس کے الحیو کے صفت سے باہر نہیں ہے۔ اور القیوم کہتے ہیں کہ قائم، جو خود بھی قائم ہے ہمیشہ سے اور قائم رکھنے والا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کائنات کی تخلیق ہی نہیں کی، بلکہ وہ اس کو قائم بھی رکھنے والا ہے، یعنی کوئی معبود اس کے علاوہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر شرک کی نفی کی گئی ہے، کہ یہاں پر جیسے دیکھا جاتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں مشرکین کے بارے میں کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن وہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کیا تھی کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہم ان اللہ کو بھی مانیں گے اور ان کے ساتھ ان کو بھی ہم ان کی مطلب تقدیس بھی کریں گے، یا ان کو ہم مقدس سمجھیں گے، تو آپ بھی ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، اللہ کی صفات میں ان کو شریک سمجھیں تو ہم بھی آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے اسی چیز کی نفی کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اسی کے لیے ہے اور اسی کی وجہ سے ہے۔ یہاں پر یہ جو چیز ہے نا، یہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک حد کھینچتی ہے، یعنی کہ اللہ لا الہ الا ہو، یہاں پر مسلمان اور کافر کے درمیان جو ہے وہ فرق ختم، یعنی فرق ایک قائم ہو جاتا ہے کہ وہ لا الہ الا ہو کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی باقیوں کو مانتے ہیں۔ تو الحی القیوم وہ ہے کہ وہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، قائم، خود بھی قائم ہے، اور پھر ایسی ذات ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جیسے ہم سورہ رحمان میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کلو من علیہا فان، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔
اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تأخذہ سنتن، سنتن کہتے ہیں کہ نیند سے پہلے کی کیفیت جو ہوتی ہے، جیسے اونگ کی کیفیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کو اونگ تک بھی نہیں آتی. یعنی کس لیے نہیں آتی؟ کیونکہ وہ الحیو ہے، الحی ہے، وہ زندہ ہے. یعنی اور وہ قیوم ہے کیونکہ وہ کس وجہ سے؟ وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ قائم رکھنے والا، یا اگر کسی چیز کو کوئی گارڈ ہے، اگر کسی چیز کے اوپر اس نے نظر رکھی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے کیا چیز اس کے اوپر حملہ کرتی ہے؟ اس کے اوپر حملہ کرتی ہے نیند. کیونکہ ایک سینس آف بوریت جیسے ہو جاتی ہے کہ وہ ایک چیز کو مسلسل نگرانی کرنے سے اس کے اوپر نیند یا تھکاوٹ یا کچھ اس طرح کی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بری ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو بتایا گیا نا کہ الحج، الحیو کہتے ہیں کہ زندہ رہنے والے کو. اور ہم دیکھیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ٹھیک ہے، یعنی جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا. تو نیند جو ہے وہ بھی موت کی ہی ایک شکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ وہ الحی ہے، یعنی اس کو موت تو نہیں بلکہ موت کے قریب کی چیز، اس کے مشابہ چیز نیند بھی نہیں آئے گی. ولا نوم، سناتن کہتے ہیں اونگ کو، ولا نوم اور نہ ہی نیند. یعنی یہ ایسی کیفیات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان سے بری ہے. اللہ تعالیٰ نہ ہی اس کو موت، نہ ہی اس کو نیند، نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہودیوں کا جیسے عقیدہ ہے، مختلف دوسرے مذاہب کا عقیدہ ہے، ان میں جو خدا کا عقیدہ ہے نا، خدا کا جو تصور ہے، اس میں تھکن بھی ہے، اس میں نیند بھی ہے. جیسے یہودیوں کا یہ تھا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات بنائی اور 7ویں دن میں نعوذ باللہ اس نے آرام کیا تھک کر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ذات کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے کہ جس کو وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اور اگر دیکھیں کہ ہم ساری صفات جو ہے نا، اس کو مطلب ہماری شاید انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ تمام صفات جو ہے نا وہ الحی القیوم کی طرف لوٹتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سمیع ہے، کس لیے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی سنتا ہے اور کبھی نہیں سنتا. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، نہ ہی وہ سوتا ہے، نہ ہی اسے اونگ آتی، اس لیے وہ سمیع بھی ہے، ہر وقت سنتا ہے. علیم بھی ہے، وہ ہر وقت جانتا ہے. وہ خبیر بھی ہے کیونکہ وہ الحی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر وقت اس کی نظر ہے. تو یہ تمام جو صفات ہیں نا وہ ان دونوں الفاظ کی طرف لوٹ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب دیکھیں اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر فرمایا کہ وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. اب دیکھیں اگر کوئی شخص کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے، تو ہم جیسے اپنی، آپ لگا لیں کہ اپنا گارڈن ہے یا اپنی گاڑی ہے، اگر ہمارا اپنا ہوگا تو اس کی حفاظت ہم اور طریقے سے کریں گے. اگر کسی اور کا ہوگا، اس نے ہمیں حفاظت سونپی ہے، تو ہم اس کی حفاظت اور طریقے سے کریں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس نے اتنے، یعنی ایسا قائم رکھنے والا ہے اس وجہ سے کہ وہ ہر چیز اسی کی ہے. یعنی جیسے انسان اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر چیز اسی کی طرح ہے. وہ نہ صرف اس کو پیدا کرنے والا ہے بلکہ اس کو قائم بھی رکھتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ آسمانوں یا زمین کی کوئی بھی تخلیق جو ہے وہ اپنے مدار سے نہ ہٹ جائے، یا پھر یہ کہ کوئی ڈسٹرکشن نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم بھی رکھا ہوا ہے. اور وما میں جو ہے نا وہ زیادہ وسیع معنی آتا ہے. جیسے اگر من ہوتا نا، تو من میں صرف زندہ چیزیں ہوتی. وما یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے، چاہے وہ زندہ ہے، چاہے وہ انسان، جن یعنی جاندار مخلوقات ہیں، یا پھر وہ بے جان چیزیں ہیں. وما فی الارض، جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اسی کی وجہ سے ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ من ذی، یعنی کون ہے. من ذی میں آتا ہے کہ ایک تو صرف یہ ہوتا ہے نا کہ کون ہے، یہاں پر آتا ہے میننگ جیسے کہ کون ڈیر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یشفع سفارش کرنے کی، اندہ اس کے سامنے، اللہ باذنہ ہی سوائے اس کی اجازت کے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پہلے توحید کا تصور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ لا الہ الا ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اکیلے کے لیے ہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اگر اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی شریک ہوتا، جیسے اگر فرض کریں کسی بھی کمپنی کے 2 باس ہیں، تو اگر ایک آپ کو فائر بھی کر دے سمجھیں، یا اگر آپ کو کوئی وارننگ دیتا ہے، تو دوسرا تھوڑی اس کی سفارش کر سکتا ہے کہ نہیں میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں. سفارش اسی کی کر سکتے ہیں نا کہ جس کو پرسنلی کوئی جانتا ہے کہ نہیں یہ نارملی اچھا کام کرتا ہے اور یہ اس طرح اس طرح. تو پھر اگر کوئی شریک ہو تو یا پارٹنر ہو آپ کے بزنس میں، تو اس کی بات سننی پڑتی ہے، بات ماننی پڑتی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کی وضاحت فرمائی، پھر فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں وہ اکیلا مالک ہے. اللہ کے سامنے کوئی سفارش کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا.
الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ یعنی یہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے، اور اس کے بعد جیسے ہم دیکھتے ہیں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اجازت ملے گی۔ لوگ جو ہیں وہ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی نبی بھی اس بات پر وہ کہیں گے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سفارش کر سکیں۔ پھر تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سامنے آئیں گے، ان سے سفارش کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش پیش کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، تعریف بیان کریں گے، پھر اللہ ان کو حکم دیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں، آپ جو بھی کہیں گے سنا جائے گا، اور پھر اس کے وقت پھر بھی آپ جو ہے وہ کیا حق بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمیں سورہ نبا میں بھی پتہ چلتا ہے کہ قال ثوابا الا من اذن له بالرحمن، کہ اللہ کے رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اور جو سفارش ہوگی وہ بھی حق پہ مبنی ہوگی، یعنی کسی کے حق میں ہوگی، کسی کے خلاف ہوگی۔ جیسے ہمیں ایک جگہ پتہ چلتا ہے کہ رسول جو ہے وہ ان کے خلاف بھی، کچھ لوگوں کے خلاف بھی نعوذ باللہ وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے میرے قرآن کو، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو سفارش ہے نا، یہ صرف حق میں نہیں ہوگی، یہ شفاعت جو ہے یہ کسی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، کسی کے حق میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ سفارش کون کر سکتا ہے، کہ اگر کسی کو پتا ہو کہ ٹھیک ہے جی، آپ اسی کی سفارش کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور پھر اگر جیسے کوئی لائر ہے آپ کا بنتا ہے، یا پھر یہ کہ کسی اور کے، کسی ٹیچر کے سامنے کوئی اور ٹیچر کہتا ہے، یا کسی کی بھی آپ سفارش کرتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اصل میں یہ ایسا ایسا ہے، تو آج اس سے غلطی ہو گئی، یعنی آپ اس کو وہ بات بتا رہے ہوتے ہیں جو اسے نہیں جانتا، کہ اچھا آپ کے سامنے اس سے یہ غلطی ہو گئی، نارملی یہ ایسا ایسا ہے، تو پھر اس کی سفارش مان بھی لی جاتی ہے کہ چلو اچھا آپ پرسنل گارنٹی دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے سامنے کون جرت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے کہ جو ان کے سامنے ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ان کے پیچھے ہے، جو ماضی میں کر آئے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے سفارش کریں گے، کیا چیز ایسی پیش کریں گے کہ جو اللہ نہیں جانتے ان کے بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے ہی بیان کر دیا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتے ہیں کہ جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا، وہ لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی جو پہلے ماضی میں انہوں نے کیا، جو مستقبل میں کریں گے، جو انسان اپنی موت تک کرے گا، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے نا، اس کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز جو ہے وہ اس چیز کو نہیں کر سکتی، یعنی کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی سفارش اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھیں، یہ سارے سینٹینس جو ہے نا، یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور کوئی چیز جو ہے وہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا جتنا وہ چاہے، یعنی جتنا وہ کسی کو علم دینا چاہے وہ صرف اتنا ہی اللہ تعالیٰ کسی کو دے گا، اس کے علاوہ آپ نہیں جان سکتے۔ یہ اس سے پہلے یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ مائنڈ میک اپ کیا گیا، اور اس کے بعد کیا ایسی چیز بتائی گئی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے اوپر پھیلی ہوئی، یعنی جو اس کا عرش ہے، یا اس کی کرسی ہے، یا اس کا تخت ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو بھی اس نے سمویا ہوا ہے، ان سے بھی بڑا ہے۔ جیسے ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، یا اس کا جو تخت ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس جو کرسی کی وسعت ہے، وہ آسمانوں کے مقابلے میں ایک چھلے کے برابر ہے، جیسے ایک صحرا میں زمین پر کوئی رنگ پڑی ہوئی ہو۔ تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ہم سوچ نہیں سکتے کہ کیسی ہوگی کرسی، اور پھر کیسا ہوگا عرش، اور پھر عرش سے اوپر بھی جو ذات ہے وہ، یعنی ہم ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ من علمہ الا بما شاء، یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو ان کا علم آپ کو نہیں دیا گیا۔ اللہ کا علم تو لامحدود ہے، ان میں سے کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا، نبیوں کے ذریعے انسانیت کو دیا، لیکن بہت چیزوں کا ایسا علم ہے کہ جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ کرسی بھی انہی چیزوں میں سے ہے، عرش بھی انہی چیزوں میں سے ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، یعنی اتنی عظیم کریشنز یہ ہیں، کرسی ہے، سات آسمان ہیں، پھر زمین ہے، پھر عرش ہے، یہ کتنی بڑی کریشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے بری ہے، تھکاوٹ سے، نیند سے، اونگ سے، ٹھیک ہے،
ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا آغاز بھی دو صفات سے ہو رہا ہے، الحی القیوم، اور اس کا اختتام بھی ہو رہا ہے العلی العظیم، دو آیات سے، اور ساری چیزیں ان کے درمیان میں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھیں جیسے کرسی کا ذکر کیا گیا نا، کہ وہ اتنی عظیم الشان اللہ کی تخلیق ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عرش ہے، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یعنی ہے علی العظیم، وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، یعنی اس سے بھی بلند اس کی ذات ہے جتنی یہ کریشنز ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے۔ یعنی یہ اگر ایک یہی آیت ہم سوچ کے پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے ہم اس کا یعنی ایک کہہ لیں کہ اس کا تھوڑا سا ہمیں یہاں پر آئیڈیا تو ملتا ہے، لیکن انسان جو ہے نا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ انسان اللہ کی قدر نہیں کرتے کہ جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ اتنی عظیم الشان جو ہے نا وہ ہستی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی عرش عظیم پر وہ مستوی ہے اور بہت عظیم ہستی ہے۔ ہم اس کا یعنی اس کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو دیکھیں تو انسان جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو ایک کائنات کے حقیر ذرے سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہے، لیکن دیکھیں کہ اسی مطلب خدا کے بارے میں انسان اتنی اتنی بڑی باتیں کرنے سے بھی جو ہے نا وہ جھجکتا نہیں ہے ذرا بھی۔ لیکن یہ کہ یہ جو آیت الکرسی ہے اس کو آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک شان کی ایک الگ ہی، اس کی عظمت کی ایک الگ ہی آپ کے دل میں نا کیفیت آتی ہے۔ تو اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین۔ اب اتنی عظیم الشان ہستی ہے لیکن اس نے پھر بھی کہا کہ زبردستی کوئی نہیں، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ فمن یکفر، تو جو کوئی کفر کرے گا، بالطاغوت، ہی طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ کا انکار نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک، تو اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، جس ایسا کڑا جس نے ٹوٹنا ہی نہیں، لانفصامھا، جس نے ٹوٹنا ہی نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے مدینہ میں ایسا ہوتا تھا کہ جب عورتیں، جو مشرک عورتیں ہوتی تھیں، اگر ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ ایسی منت مان لیتی تھیں کہ اگر ہمارے یہاں اولاد ہوگی تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ عرب کے یعنی امی لوگ تھے، اور ان کے نزدیک جو یہودی علماء تھے اور یہودی قوم تھی، یہ اہل کتاب لوگ تھے، اور یہ بہت یعنی ان کے نزدیک مقدس لوگ تھے۔ تو وہ سوچتی تھی کہ اگر ہمارے اولاد پیدا ہوگی تو پھر انہیں وہ یہودی بنائیں گے، اور ایسا کرتے بھی تھے۔ لیکن بعد میں جب اسلام آیا اور پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تو اب ان کی اولادیں جو تھیں وہ یہودیوں کے پاس ہی رہ گئیں۔ پھر مدینہ سے جب یہودیوں کی ان کی سازشوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا، تو ان کے جو اولادیں تھیں ان کے پاس، وہ بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی جا رہی تھیں۔ تو لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہماری اولاد دوبارہ مسلمان ہو جائے، اور ہم ان کو جو ہے نا، جیسے اگر ایک انسان خود ہدایت پر ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو آگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو زبردستی مسلمان کر لیں اور یہاں پر روک لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جبر اور زبردستی نہ کرو، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور جو گمراہی ہے وہ واضح کر دو، واضح کر دی گئی ہے، اور آپ بھی دوسروں کے سامنے اس کو واضح کر دو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو جس کی مرضی ہوگی وہ قبول کرے گا، کیونکہ اکراہ کہتے ہیں کہ ایسا کام جو آپ کے لیے ناپسندیدہ ہو لیکن اس پہ زبردستی آپ کو مجبور کیا جائے، کراہت سے آپ اس کو کرنے پہ راضی ہو جائیں، اس کو اکراہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے دین میں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے، اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ مسلمانوں نے جنگیں بھی کی ہیں زبردستی یعنی وہ کرنے کے لیے، یا اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، تو مسلمانوں نے اسلامی حکومت ضرور قائم کی لیکن کسی کو زبردستی کلمہ شہادت پڑھنے پہ مجبور نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی، لیکن اپنے ذاتی غلام کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اسلام پیش کرتے لیکن وہ نہیں مانتا، انکار کر دیتا، تو آپ کہتے کہ خیر تیری مرضی، اسلام جبر سے روکتا ہے، یعنی اس کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا جو اپنے گھر کے اندر ملازم تھا، صرف یہ کہ اسلامی حکومت قائم کی۔ اور پھر یہ کہ خلفاء کے اور مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے لوگوں نے خود اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے اسلام مطلب لوگ جوک نہ جوک اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا۔ اب طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کوئی شیطانی طاقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی جن بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی اصول بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے استعمال ہو، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی
حکم سے الٹ آپ کو لے کر جائے، وہ طاغوت ہے۔ چاہے وہ آپ کی خواہش نفس ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی اصول ہے، چاہے وہ آپ کا موڈ ہے، چاہے وہ آپ کی سوسائٹی ہے، کوئی ادارہ ہے، یا کوئی انسان ہے، یا کوئی جن ہے، یہ سب چیزیں طاغوت میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو قوتیں ہیں، باطل قوتیں، ان کا انکار کرنا ضروری ہے۔ پھر انسان کا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی یعنی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا، ایون جو یعنی طاغوت اب دیکھیں ہر طرف پھیلا ہوا معاشرہ ہی ایسا ہے، اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ کفر کا معاشرہ تھا، تو جو طاغوت سے کفر سے ٹکر لے گا وہ تو پھر اپنے آپ کو بالکل یعنی سب کے اگینسٹ کر لے گا، اور وہ پھر بہت زیادہ اس کو سوشل پریشر بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور بہت زیادہ وہ یعنی مشکلات میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پھر طاغوت کا انکار کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا نا، تو اس نے ایک ایسے کڑے کو تھام لیا کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت الکرسی میں اللہ کی ذات کی، اللہ کی عظمت کی کتنی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسے نہیں تھکاتی، ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔ تو پھر وہ آپ کو پرسنلی اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو اپنی حفاظت پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ پر ایمان لائیں گے، طاغوت کا انکار کریں گے نا، تو پھر ایک ایسے کڑے کو تھام لیں گے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ کبھی دیکھیں نا بحری جہاز پہ اگر کوئی راڈ وغیرہ یا اینکر جس کو کہتے ہیں، اگر طوفان آ جائے اور کوئی انسان اس کو پکڑ لے، تو جہاز جتنے مرضی یا کشتی جتنا مرضی وہ ادھر ادھر ہوا سے ہوتی رہے، وہ شخص نہیں ڈوبے گا کہ جس نے اس راڈ کو یا اس پول کو یا اس اینکر کو پکڑا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح طاغوت کا انکار کرنے والا بے شک وہ معاشرے کے طوفان کی یا اس کی زد میں ہے، لیکن اس نے جب اس مضبوط کڑے کو تھاما ہوا ہے نا، یعنی یہ اس سے اللہ کی کتاب بھی مراد ہے، دین اسلام بھی مراد ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے، پھر اللہ کی حفاظت میں وہ آ گیا، اس عظیم بادشاہ کی حفاظت میں آ گیا کہ جس کو آسمان اور زمین کی بادشاہت نہیں تھکاتی، وہ خود آپ کی حفاظت کرے گا۔ لن فسام لہا، جو کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ السمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اب سننے والا یعنی کسی بولی ہوئی بات کو سننے والا، علیم جو دل میں خیال ہے اس کو جاننے والا، یعنی یہ کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آیا، اور پھر یہ کہ اس نے کفر کا جو انکار کیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ جو اس نے اپنے بول کر انکار کیا، جو اس نے اپنے دل میں کسی چیز کو برا جانا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ ولی الذین، آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تسلی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست کون سے ہیں؟ باطل معبود ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں لن فسام لہا کی وضاحت آگے ہو رہی ہے کہ وہ جو مضبوط کڑا کیا تھا، جو مضبوط کڑا لا الہ الا اللہ یا اللہ کی کتاب ہے، جس نے اس کو تھام لیا، پھر اللہ تعالیٰ ان کا ولی بن جاتا ہے، اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ اور اللہ کی دوستی ایسی ہے کہ جو آپ کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کر آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی دوستی، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، وہ صرف اس دنیا میں ہی نہیں ہے، وہ آخرت میں قبر اور حشر کے اندھیروں میں بھی محفوظ رکھتی ہے انسان کو۔ اور پھر یہ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر نا ابو سفیان نے کہا، وہ اپنے بتوں کے نعرے لگا رہے تھے کہ حبل بلند رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو۔ صحابہ نے کہا کہ کیا جواب دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بولو کہ اللہ سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ اور پھر صحابہ نے جواب دیا کہ کہو اللہ ہمارا مولا اور مددگار ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیں ان کے نام دیکھ لیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ہی نہیں کیا، اللہ کا نام جیسے عزیز ہے تو انہوں نے اس سے عزا بنا لیا، اور اس طرح کے عجیب و غریب نام اپنے بنائے ہوئے تھے۔ اور پھر وہ کیا تھی؟ یہ سب چیزیں کیا تھیں؟ طاغوت تھیں، یعنی ان کے جو دوست تھے ان کا جو بھروسہ تھا وہ کس چیز پر تھا؟ ان باطل معبودوں پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے باطل معبود ہیں نا، نہ تو ان کی دوستی ان کو اس دنیا میں کام آئے گی اور نہ ہی اس آخرت میں کام آئے گی، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ جو شیاطین ہیں یا ان کے باطل معبود ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذی الذی،
یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو آخرت میں بھی ان کی کوئی سفارش نہیں کر سکتے، نہ تو اس دنیا میں ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اولئک اصحاب الناری، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو ان بات طاغوت کے ماننے والے ہیں، ان باطل معبودوں کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ ایک تو دنیا میں ان کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیا اس ان کے عقیدے نے، اس شرک نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اولئک اصحاب النار، آخرت میں بھی وہ آگ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر دو اپوزٹ چیزیں بتائی گئی، ایک طرف اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت، اللہ کی جو ہے نا وہ رضا کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کی دوستی جو ہے وہ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتی ہے۔ دوسری طرف اپوزٹ بات کیا بتائی گئی کہ جو طاغوت کی دوستی ہے وہ انسان کو کہاں لے جاتی ہے، کہ وہ اس کو جہنم کی تاریکیوں میں لے جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ گمراہی کے راستے بہت سے ہیں لیکن حق کا راستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم فیہا خالدون، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جہنم میں۔ جیسے ہمیں ایک اور جگہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا جو ایندھن ہے نا وہ آگ، یعنی انسان اور پتھر ہوں گے، اور پھر یہ کہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے نا یہ لوگ بہت دعائیں مانگتے تھے آپ کے لیے، پھر اس کے بعد کہ وہ نبی مبعوث ہو گیا تو وہ ہماری مدد فرمائے گا، اور پھر یہ کہ ہم مشرکین پر ہم فتح حاصل کریں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ان کا انکار کر دیا، تو یہ ان کا نور سے نکل جانا تھا، یہ نوری الی الظلمات تھا، یعنی نور سے نکل جانا۔ اور ظلمات کیا ہے؟ یعنی ان کا کفر جو تھا اس کو ظلم کہا گیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔